اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے۔ ماقبل آیات میں 3 قسم کے انسانوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 اہل کفر اور تیسرے نمبر پر منافقین کا۔ ان تینوں قسم کے انسانوں کا ذکر کرنے کے بعد پورے عالم انسان کو عقیدہ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے، خواہ وہ عبادت روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو یا قربانی ہو۔ انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے، اور عقیدہ توحید انسانیت کے لیے فکری، معاشرتی، دنیاوی اور اخروی امن و سکون کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس رب کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایسا فرش بنایا جس پر تم بڑے اطمینان سے چل پھر سکتے ہو اور سارے کام سہولت سے انجام دے سکتے ہو، نہ سر چکراتا ہے نہ گرنے کا خطرہ ہے۔ اور اسی رب نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے جو تمہیں پوری طرح ڈھانپے ہوئے ہے۔ وہی رب ہے جو آسمان سے مبارک اور پاکیزہ پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور تمہارے لیے مختلف قسم کی غذائیں، پھل اور پھول پیدا کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تمہیں اس قرآن کریم کے بارے میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لے آؤ۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اس جیسے کلام لا سکے گا۔ قرآن کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا دائمی اور عالمی معجزہ ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی دائمی اور عالمی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسے معمولی چیز کی ہو۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پہ یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہے۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسے ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب نہیں بلکہ اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہو اور حق پر ایمان لا چکے ہو، لیکن چونکہ انہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے اور ہر بات پر ہر حالت میں انہوں نے اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ان نافرمانوں کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، پہلے نمبر پر وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم میں ایمان والوں کی صفات پیدا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لینے کے لیے اپنے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کر کے اسے زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اسے آباد کرے اور وہاں میرے احکام نافذ کرے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائیں گے اور خون و خرابہ کریں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھا دی۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیات اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو علم سے آراستہ کیا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے، تب فرشتوں کے سامنے پیش فرما کر ان کے نام پوچھے تو وہ عاجز رہ گئے، اور سوال ہی ان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالی نے نئی مخلوق کی فضیلت ثابت فرما دی اور بتا دیا کہ اس نئی مخلوق میں صفت علم ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین میں خلافت قائم کی جا سکتی ہے اور باقی رکھی جا سکتی ہے۔ بغیر علم کے خلافت نہیں چل سکتی، بلکہ کوئی بھی کام علم کے بغیر صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ صحیح عمل کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اور صفت علم میں یہ نئی مخلوق تم سے بڑھ کر ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں علم اور حکمت کے مالک تو صرف آپ ہے۔ گویا غور کیا جائے تو یہ قصہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں خلیفہ فی الارض بنایا گیا، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنی آدم اس بات کے پابند ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کرے اور دنیا کا نظام ویسے ہی چلائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرشتوں کے سامنے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا ذکر ہے کہ اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور شجرہ ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کیا گیا، لیکن جب انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا تو ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے سے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا یہ قصہ جو ابلیس کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔